بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ مرتبہ آپ حضرات کے سامنے پیشاب کی وجہ سے نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا تھا، تو ایک دوست نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب قبر ہوتا ہے اس کو احادیث کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ تو محترم ناظرین، بکثرت صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ پیشاب کی بے احتیاطی سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ اور بھی دوسری احادیث ہے جن میں بتایا گیا کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری حدیث ہے جو مجموع الزوائد میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پس پیشاب سے احتیاط کرو، یعنی جب بھی پیشاب کو جائیں پورا اطمینان حاصل کر کے اٹھیں، پورے پیشاب سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اٹھیں، اس کے بعد طہارت لیں۔ چنانچہ مجموع الزوائد ہی میں ایک دوسری روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی پیشاب سے احتیاط فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی پیشاب سے احتیاط کرنے کی تاکید فرماتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک مجموع الزوائد کی تیسری روایت ہے، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پیشاب کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیشاب سے بچو، اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی تعلیم دی ہے تاکہ امت پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، ناپاک رہنے سے بچے، کہ قبر میں سب سے پہلا حساب بھی پیشاب کے بارے میں ہوگا۔ مجموع الزوائد اور کنز العمال میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیشاب سے احتیاط کرو کہ سب سے پہلے قبر میں حساب پیشاب کے بارے میں ہی ہوگا۔ خیال رہے کہ طہارت کے امور میں سب سے پہلے پیشاب کا حساب ہوگا قیامت میں، اور عبادات میں نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، بنی اسرائیل پر اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے اور پیشاب کے قطرے جہاں کہیں پر بھی لگ جائے اس حصے کو کاٹ دینا چاہیے۔ ہماری شریعت میں صرف دھو لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، یا کپڑے پر اگر چھینٹے پڑ گئی تو کپڑا دھو لیے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو
جہاں کہیں بھی پیشاب لگ جائے تو پھر اس جگہ کو کاٹنا لازم ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں کہ بنی اسرائیل کو کپڑے وغیرہ میں پیشاب لگ جاتا تو دھونے کے بجائے قینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا۔ اور ابو داؤد نسائی کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب ان کو پیشاب لگ جائے تو قینچی سے کاٹ کر الگ کر دیں۔ ان کے ایک صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کو قبر کی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یعنی ایک آدمی تھا جو اس طرح سے عمل نہیں کرتا تھا، صرف پانی بہا دیا کرتا تھا بنی اسرائیل میں، تو اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل پر کس قدر سخت حکم تھا کہ اگر پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو دھونے کے بجائے کاٹ کر پھینک دیا جائے، یہ حکم دیا گیا تھا ان کو۔ لہٰذا ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ پیشاب سے بے احتیاطی بہت بڑی ہلاکت اور سخت ترین سزا کا باعث ہے۔ سخت عذاب میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیشاب کی بے احتیاطی سے بچنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس بات کا خصوصی اہتمام رکھتے تھے کہ جسم یا کپڑے پر اس کی باریک چھینٹیں بھی نہ پڑیں۔ بعض صحابہ تو اس مسئلے میں بہت سخت تھے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے مسئلے میں بہت سخت تھے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے وہ شیشی میں پیشاب کرتے تھے تاکہ اگر وہ زمین پر گرے تو پھر چھینٹیں واپس نہ پڑ جائیں۔ آج کل اس دور میں پیشاب سے بڑی بے احتیاطی کی جا رہی ہے، جیسے اطمینان سے پیشاب نہیں کرتے، پیشاب ختم ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اطمینان کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے کہ اب قطرہ نہیں ٹپکے گا، یہ اطمینان ہونے کے بعد اٹھنا چاہیے۔ اور بسا اوقات دیکھا گیا کہ سڑکوں کے کنارے اور مساجد کے بیت الخلاؤں میں ویسے ہی کھڑے ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات بیٹھ کر فارغ ہوتے ہیں، تب بھی پانی سے استنجا کرنے میں بخل کرتے ہیں، بہت کم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ بعض مسجدوں کے پیشاب خانوں میں پانی کا برتن یا ڈبہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ استنجا کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اور لوگ اسی تھوڑے پانی پر اکتفا کر کے استنجا کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات پیشاب کی نالیوں میں قطرہ رہتا ہے، اٹھنے چلنے ہلنے سے وہ قطرہ ٹپکتا ہے، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور پیشاب کا قطرہ پاجامہ لنگی میں ٹپک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور آدمی کا اگر وضو ہے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی نالیوں میں یا رگوں میں طاقت کم ہونے کی وجہ سے پیشاب کچھ وقفے کے بعد بھی ٹپکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشاب کے بعد ذرا دیر ٹپکنے کا انتظار کر لیں، یا کوئی ایسی حالت یا حرکت اختیار کی جائے جیسے تھوڑا ہل لیا جائے یا کھکار لیا جائے یا اٹھ کر دوبارہ پھر بیٹھا جائے، جس سے بھی ہو اطمینان کر لیا جائے، پھر اس کے بعد اٹھنا چاہیے۔ گھروں میں بھی عموماً عورتیں بچوں کے پیشاب میں بے احتیاطی کرتی ہیں، کپڑے اور بستر کو سکھاتی ہیں، دھوتی نہیں۔ بسا اوقات پیشاب کی صورت میں کپڑے بدل دیتی ہیں، بدن نہیں دھوتی۔ پیشاب کے مقام کو بسا اوقات یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں، دھوتی نہیں۔ یہ سب بے احتیاطی ہے، بے احتیاطی میں داخل ہے۔ تو لہٰذا بچے جہاں پر بھی پیشاب کریں تو اس کو فوراً دھو دینا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہمارا یہ نازک بدن دنیا کی گرمی برداشت کرنے کو تیار نہیں، معمولی سی چنگاری کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو کیا حشر ہوگا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں اور بے بسی میں، قبر کی تنہائی میں ہم کو کس عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے مکمل طور پر احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔